الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا. مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے. جو حضرات یہاں پہ تشریف فرما ہیں اور جو اسٹیج پہ فرما روا ہمارے معزز اسپیکر حضرات، آپ کے سامنے کچھ دیر میں ایک فکر کی بات کرنا چاہوں گا. ہارویسٹ پبلیکیشنز کے آپریشنز ہونے کے ذمہ داری کی حیثیت سے کافی اسکول سے ملاقاتیں ہوتی ہیں اور کافی اسٹیٹس کا سفر کرنا ہوتا ہے. تو اوپر کشمیر سے لے کے نیچے کیرلا تک قریب کم و بیش 1000 اسکولس تک جا کر ملاقات کرنا ہوا، اور وہاں کی جو فکریں ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. کہ جب سے جو بات ہو رہی تھی، یعنی بات اس میں ہنسی کی بھی ہوئی ہیں، کچھ فکروں کی بات بھی آئی ہیں، انٹرنیشنل اسٹیج پہ کیا ہو رہا ہے وہ ساری باتیں آئی ہیں. میں اب کچھ حقائق آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں جو ہم سب کے سامنے ہیں، جس کے سامنے نہیں ہیں ان کے بھی سامنے آ جائے کہ وقت کی کیا ضرورت ہے. اب یہ وہ وقت نہیں رہا کہ بس ہنسی کھیل میں ہمارا وقت گزر جائے. اب وہ وقت نہیں رہا کہ ہم چیزوں کو دیکھ کے انجان ہو جائیں. اب وہ وقت نہیں رہا کہ ہم اس چیز کو پیچھے ڈال دیں. جو سبھی حضرات ذمہ دار کی حیثیت سے یہاں پر آئے، اب گراؤنڈ ریالٹی پہ آ جائے. جو حقیقی اعتبار سے محنت کرنا ہے، جو حقیقی باتیں ہیں، جو حقیقی بگاڑ ہے اسکولز کے اندر، اسٹوڈنٹس کے اندر، ٹیچرز کے اندر، مینجمنٹ کے اندر، پیرنٹس کے اندر، اب کچھ ہارڈ ٹاک کر لیتے ہیں. اگر میری بات کہیں کسی کو نامناسب لگی تو میں معذرت خواہ ہوں، لیکن اب بولنا بھی ضروری ہے. اب یہ وقت ہے کہ بولنا بھی ضروری ہے کہ اسکولز میں ہو کیا رہا ہے، ہمیں کرنا کیا چاہیے، اس میں ہم آپ کے لیے کیا کر سکتے ہیں، اور ہم سب مل کے ایک دوسرے کے لیے کیا کر سکتے ہیں. میں سب سے پہلے میری بات شروع کرنے سے پہلے اور ایک چیز بتا دوں کہ ایک اسٹڈی کے مطابق 100 میں سے قریب 7 لوگ ایسے ہیں جو 60 سال کی عمر تک پہنچتے ہیں. 100 میں سے، اور 93 لوگ ایسے ہیں جو 60 سال پہنچنے سے پہلے ہی اس دنیا سے پردہ فرما لیتے ہیں. اور 100 میں سے 0.5% لوگ ایسے ہیں جو 100 سال کی عمر تک پہنچتے ہیں. تو اس سے پتا چلا کہ ہمارے پاس وقت بہت تھوڑا ہے. میں اور ہمارے ڈائریکٹر صاحب، ہاں، عزیز قادری صاحب آسام کے سفر پہ تھے. تو وہاں پہ ہمارے عزیز الرحمان صاحب سے ملاقات ہوئی، ان کے اسکولز کو جانا ہوا. تو وہاں پہ ایک ان کی قریب 40-50 ایکڑ زمین تھی، وہاں پر لے کر گئے، اور وہیں ان کا فارم ہاؤس تھا. ہم لوگ بیٹھے تھے، بات چل رہی تھی، تو پورا پلان بتائے کہ عزیز بھائی بھی بات رکھے تھے سامنے کہ آپ یونیورسٹی کیوں نہیں بناتے. جب ہم یہ بات کرے تو وہ اپنا میپ نکال کے بتا رہے تھے کہ آلریڈی پورا میپ تیار ہے یونیورسٹی بنانے کا. اور وہ یہ بتا رہے تھے کہ ان کی عمر 60+ ہے، کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے اور 2-3 سال دے دے تو میں یہ کام کر کے چلے جاؤں. تو ہمارے بڑوں کی بھی فکر ایسی ہوں، اور اللہ تعالیٰ ہمارے بڑوں کی صحت میں، عمر میں برکت دے، ان کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رکھے، کہ انہوں نے کافی قربانیاں دی یہ محل کو سجانے کے لیے، یہ باغ کو سجانے کے لیے. لیکن اب وہ جو باغ بگڑ رہا ہے اور وہ جو پھول مرجھا رہے ہیں، اس کو پھر سے سنوارنے کے لیے کوشش کرنا ہے. اس کے لیے وقت کی کیا ضرورت ہے؟ واٹ از دا نیڈ آف دی آور؟ اب وقت کی کیا ضرورت ہے جو بگاڑ ہمارے بچوں میں آ گیا. تو میں کچھ بات حیا کے خلاف بھی ہو سکتی ہے، لیکن کرنا بے حد ضروری ہے. اگر میں یہ مجمع کے سامنے نہیں کروں گا تو کہاں کروں گا؟ کہ یہ فکر مند مجمع ہے. کافی ایسے اسکولس ہیں ماشاءاللہ جن کے یہاں 5-5 ہزار بچے ان کے اسکولس میں پڑھتے ہیں.
دو ہزار بچے پڑھتے ہیں ماشاءاللہ گروپ آف اسکول سے، وہ سبھی حضرات میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایسے کئی اسکول سے جہاں پہ ہمارے معزز خواتین بھی تشریف لائی ہیں۔ تو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اسکولس میں بگاڑ کس چیز پہ ہے اور ہارویسٹ کس چیز پہ کام کر رہا ہے۔ ہارویسٹ فی الوقت جو فکر ہے وہ ایک درد ہے، وہ ایک احساس ہے کہ بچوں کے اندر پھر سے کیسے اسلامک ویلیوز کو لایا جائے۔ تو ہم ہارویسٹ کے پلیٹ فارم سے کیسے اس چیز کے اندر فکر کر سکتے ہیں، اور آپ حضرات جو اسکولز کو رن کر رہے ہیں، جو آپ کی فکر ہے، اس میں کیسے اضافہ ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلے تو میں سب سے بڑا ایشو کہ دیکھیے، اس کو بالکل ہو سکتا ہے کئی لوگ اس کے بارے میں نہیں سنے، جو باتیں میں اب کرنے جا رہا ہوں، لیکن یہ دیز آر دا ریئل ایشوز، یہ سب سے یعنی حقیقی مسائل جو ہے ہمارے بچوں میں آ چکے ہیں۔ اگر میں سب سے پہلے چیز کو ہائی لائٹ کروں گا تو اللہ تعالیٰ سے ہم کو دور کیا جا رہا ہے، خدا کا انکار نعوذ باللہ کرنے کی طرف ہم کو لے کے جایا جا رہا ہے۔ نہیں، ایتھزم کا جو زور ہے، جو ایتھزم کے نام سے جو ہمارے بچوں کے اندر بیج ڈالی جا رہی ہیں، وہ یہ ہے کہ اللہ کا انکار کر دو۔ نعوذ باللہ، اگر اللہ کا انکار کر دیا تو پھر حلال حرام کی تمیز ختم ہو جائے گی، شراب اور شربت کی تمیز ختم ہو جائے گی، نکاح اور زنا کی تمیز ختم ہو جائے گی۔ کچھ دن پہلے ایک یوٹیوبر ہے، میں بیچ میں وہ یوٹیوبر کا نام بولتا تھا، ہمارے ڈاکٹر عزیز صاحب بولے کہ نام مت بولو، پھر غیر ضروری کا لوگ جا کے سرچ کریں گے، پھر ان کے دماغ میں بھی شک شبہات نہ پیدا ہو جائے۔ بہت فیمس یوٹیوبر ہے، کافی لوگ انفلوئنس ہوتے ہیں ان کے ویڈیوز سے اور کافی دیکھتے ہیں۔ میں بتا رہا ہوں، مدرسے کا بچہ تیسرے سال میں ہے، وہ یوٹیوبر کا ویڈیو دیکھ کے اس کے ایمان کی کیفیت بھی بدل گئی کہ بات تو صحیح دکھ رہی ہے نا، کہ کمنٹس میں بھی لوگ اتنی اچھی باتیں لکھ رہے ہیں کہ یہ دنیا نعوذ باللہ خود بخود بنی، ایک بگ بینگ خود بخود ہوا، پھر ڈارونین تھیوری کے ذریعے سے چیزیں سامنے آئی اور واٹر لائف سائیکل خود بخود چل رہی ہے۔ تو پھر نعوذ باللہ اللہ کی کیا ضرورت ہے؟ اس چیز کو ہم کاؤنٹر کیسے کریں گے؟ آپ بتائیے۔ یہ چیز پڑھتے ہوئے آپ ہم بڑے ہو گئے، لیکن یہ چیز آ رہی ہے ہمارے محلوں میں، ہمارے بچوں کے اندر یہ چیز آ رہی ہے۔ اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے جو ہارویسٹ اپنے سلیبس میں الحمدللہ اس چیز کو بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ جہاں فرما رہے ہیں کہ and earth and sky were joined together and Allah tore them apart or split them asunder۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے چیزوں کو کیا ہے، کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے پورا نظام قائم کیا ہے، جیسا چاند کو بنایا، سورج کا تفصیل میں اللہ تعالیٰ کلام پاک میں چیزوں کو بتا رہے ہیں۔ وہ چیزوں کو ہم نے کوشش کی کہ بھئی ہائی لائٹ کیا جائے، یہ بچوں کے سامنے آیا جائے۔ مینجمنٹ کے اندر تو الحمدللہ یہ فکر ہے، مینجمنٹ کس حد تک ان چیزوں سے واقف بھی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے ٹیچرز کے سامنے وہ نہیں ہے۔ اب وہ ٹیچرز کے اندر آنے کے لیے ہمارے پاس اتنے ٹرین ٹیچرز ہر جگہ نہیں ہیں، کیونکہ سکولز ہمارے ڈسٹرکٹ میں بھی چل رہے ہیں، دور دیہات میں بھی چل رہے ہیں، اور آپ کے شہر میں بھی چل رہے ہیں۔ اتنے ویل اکوپڈ ٹیچر جو ان مسائل پہ بھی عبور رکھے، ان مسائل پہ بھی ان کا کنٹرول ہو کہ اس کو کس طریقے سے پڑھایا جائے، ان کے سامنے نہیں ہے۔ تو وہ چیز کو ہم نے کوشش کیا ہے کہ اس کے ذریعے سے بتایا جائے۔ اس کے بعد جو مسئلہ آ رہا ہے، جو سب سے اوپر اب چل رہا ہے، LGBTQ کا مسئلہ کیا ہو رہا ہے بتائیے آپ۔ ہم لوگ جیسا بتایا کہ بنگال کے سفر میں تھے، تو وہاں پر ہم مالڈا ایک دور اندر کا ایک گاؤں یا شہر، آپ بتائیے، وہاں سے صرف جب ہم لوگ گزر رہے تھے کار میں تو پتا چلا کہ بنگلہ دیش صرف 2 کلومیٹر دور ہے وہاں سے۔ تو اتنے انٹیریئر میں وہاں پر جانا ہوا۔ وہاں پر ایک اسکول میں جب ہم گئے تو وہاں کے ٹیچرز بتا رہے تھے، ان کے پاس ایک لڑکا آیا، کلاس 7 8 9 کوئی کلاس کا بچہ تھا، اور اپنے نیلز پہ نیل پالش اپلائی کیے ہوئے، اور کلاس میں آ کے یہ بول رہا ہے کہ ٹیچر I don't feel like a boy, I feel like I am a girl, kindly don't make me sit with the boys, I want to sit with the girls۔ یہ جو چیز آ رہی ہے یہ وہاں کی بات نہیں ہے، شہر میں تو بالکل عام سی بات ہو گئی ہے یہ چیز، لیکن یہ دور دراز تک بھی پہنچ گئی، کیونکہ یہ جو فون ہے اس کے ذریعے سے چیزوں کا پہنچنا بالکل مشکل نہیں ہے۔ تو اب اس چیز کو کیسے کاؤنٹر کرے؟ تو پھر ہم نے اس چیز کی بھی فکر کی ہے اور اس چیز کو اپنے کتابوں میں رکھا ہے کہ PP1 کی جنرل اویئرنیس کی ہماری جو بک ہے، ہم اس میں ہی بچوں کو بتا رہے ہیں کہ I am a girl, I am a boy۔ وہیں سے وہ کانسیپٹ کو بتایا جائے کہ جب وہ چیز ہوتے ہوتے بچہ 5th 6th 7th اور 10th تک پڑھے گا، وہ چیز اس کے سامنے آئے گی، تو پھر زندگی میں کوئی
چیز اس کے سامنے اگر رکھے تو نوز باللہ وہ اس کی طرف نہیں جائے گا، اور انشاءاللہ یہ کہے گا کہ بھائی آئی ایم اے گرل، اور بوائے کہے گا آئی ایم اے بوائے، کہ ہم اس کی طرف نہیں جائیں گے۔ یہ چیز یہاں پہ میں اداروں کا نام تو نہیں لینا چاہوں گا کہ وہ بات نیگیٹو میں نہ چلی جائے، لیکن یہاں پہ اپنے قریب کے علاقوں میں شہر کے مہدی پٹنم کے طرف کی بات کر رہا ہوں، بنجارس کے طرف کی بات کر رہا ہوں، نامپلی کے طرف کی بات کر رہا ہوں، وہاں پہ ایسا ہو رہا ہے کہ بچے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے والے بچے بول رہے اٹس نارمل ٹو بی اے ٹرانسجینڈر، اٹس ویری نارمل ٹو لائک دا سیم سیکس پرسن۔ تو آپ یہ سمجھیے، یہ میں بات کو حقیقت کے طور پہ بتا رہا ہوں کہ میں ایک اسکول میں تھا پرسوں، وہ حضرات ہے یا نہیں یہاں پر نہیں معلوم، میں بالکل پوری امانت کے ساتھ بتا رہا ہوں کہ جو قوم لوط کی حرکت ہوتے تھے وہ کلاس 6 اور 7 کے بچے کر رہے ہیں، ان کے پاس پکچرز ہے اس کے۔ آپ اس کی ریالٹی کو سمجھیے کہ وہ چیزیں ان کے پاس پکچرز ہے، اور وہ کلاس 6 اور 7 کا بچہ جب اس کو بلا کے اس کے برہانہ پکچرز دکھائے گئے، یہ کیا ہو رہا ہے، تم یہ کیا کر رہے، تو وہ بچہ کہنے لگا، میں پوری امانت کے ساتھ بول رہا ہوں، میں ان کے ساتھ بیٹھ کے یہ بات سنا کہ سیر خالی میں کر رہا ہوں کیا سب کر رہے ہیں؟ آپ سمجھیے اس بات کو کہ وہ بچہ بول رہا ہے کہ میں صرف کر رہا ہوں کیا سب کر رہے ہیں، اور ہم ناشنا ہیں، ہمارے بچوں کو فون دے دیے۔ تو میری پورے اسکول مینجمنٹ سے گزارش ہے کہ آپ کوشش کریں، یہ دیکھیں کہ بچے اپنے بیگس میں فون رکھ کر لا رہے یا نہیں لا رہے ہیں، اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہم کیا کریں گے۔ اور وہ بتا رہے تھے کہ بچہ فون دیکھتے 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 اس کی اتنی ویسی مینٹالٹی ہو گئی، اس کو بلا کے جب کاؤنسلنگ کر رہے ہیں تو بس یوں دیکھ رہا ہے، اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا بات کر رہا ہوں میں۔ آپ سمجھیے یہ کلاس 6 کلاس 7 کلاس 8 کے بچوں کی بات ہے۔ میں یہ باتیں نہیں رکھنا چاہ رہا تھا، لیکن اب میری مجبوری بن گئی کہ بھائی کیسا ہم اس بات سے خاموش رہے، بتائیے آپ کہ اب یہ وقت آ گیا ہے کہ ہم ہماری تعلیم کے ساتھ ساتھ ان چیزوں کی طرف بھی ہم دیکھیں کہ ہم اس چیز کو کیسے کاؤنٹر کریں گے، ورنہ وہ وقت دور نہیں، ہمارے بچے ان چیزوں میں ملوث ہونے کے بعد اللہ معاف کرے نشے کی طرف جا رہے ہیں، اور جس بچے کو نشے کی عادت لگ گئی، آپ یہ بات سمجھ جائیے کہ نہ وہ دنیا کے قابل رہے گا نہ آخرت کے، پھر اس کو کچھ بھی بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ تو میری آپ حضرات سے گزارش ہے، جو ایجوکیشن سسٹم میں ہم چینجز لا رہے ہیں، چاہے وہ کریکولم کے ذریعے ہو، ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کے ذریعے ہو، چاہے وہ اور بھی مزید انوویٹو چیزوں کی طرف ہو، ڈیجیٹل کنٹینٹ کی طرف ہو، یا آپ کے اے آئی کی طرف جانے کی طرف ہو، یا روبوٹکس کے نام سے ہم جو چیزیں سامنے لا رہے ہیں، جتنا ہم دنیا کی نئی 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 چیزیں لاتے جا رہے ہیں، اتنا ہی ہم اللہ اور اس کے رسول سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ میں یہاں پہ اس بات کا انکار نہیں کر رہا ہوں کہ نئی چیزیں نہ لائی جائے، لیکن اسی وقت اس چیز کو لایا جائے جب بچہ اللہ اس کے رسول سے دور نہ ہو۔ دیکھیں سب سے پہلے وہ اچھا مسلمان بننا ضروری ہے، پھر اس کے بعد جو مزید اس کے سامنے چیزیں وہ کر سکتا۔ آپ دیکھیے، میں بہت حقیقت کے اعتبار سے بتا رہا ہوں، میں یہاں کسی کا نام لینا نہیں چاہ رہا، کہ دوسرے مذاہب کے لوگ جو اسکولز کھولے، ان کا مقصد یہ تھا کہ ان کے دین کی تبلیغ ہو۔ پھر اور بھی دوسرے مذاہب کے لوگ جو اسکولز کھولے، ان کا مقصد تھا کہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم ہماری حکومت آ جائے۔ کچھ حد تک یہ دو لوگ بھی اپنے اپنے مقصدوں میں کامیاب ہوئے۔ مسلمان اسکول کھول رہا ہے پیسہ کمانے کے لیے۔ میں یہاں پہ بیٹھے ہوئے حضرات ہے، میں بڑی ذمہ داری سے بول رہا ہوں، ہر کوئی ایسا نہیں ہے، وہ میں سمجھ سکتا ہوں، لیکن تقریباً میں ایک اسکول کے چیئرمین صاحب کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، میں ان کے سامنے بتا رہا تھا صاحب کہ ایجوکیشن انڈسٹری جو ہے قریب 50-60% کمرشل ہو گئی ہے۔ تو انہوں نے میری طرف دیکھا اور مسکرا کر کہا، صاحب آپ خود کم فگر بول رہے ہیں، 90-95% کمرشل ہو چکی ہے۔ تو مسلمانوں نے اسکول کھولا، یعنی تقریباً بول رہا ہوں میں، ایسے کئی حضرات ہیں جو الحمدللہ جن کی محنتوں کی وجہ سے آج بچے ماشاءاللہ دین کی طرف آ رہے ہیں، اور ماشاءاللہ بڑے بڑے یعنی عہدوں پہ فائز ہو رہے ہیں، اچھے ڈاکٹرز بھی بن رہے ہیں، اچھے انجینئرز بھی بن رہے ہیں، IAS IPS کی طرف جا رہے ہیں، اور ماشاءاللہ سے حافظ اور عالم بھی بن رہے ہیں۔ تو دیکھیے اپنے اپنے اسکولز میں یہ کوشش کریے۔ اور ایک بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں کہ کئی سارے لوگ ہیں جو ایجوکیشن حاصل نہیں کرتے، یعنی اعلیٰ جو تعلیم ہے، جو اچھی تعلیم ملنا چاہیے۔ ہم پرسوں ایک ایسے اسکول میں تھے، دیکھیے میں سبھی حضرات کے سامنے بات رکھ رہا ہوں جس میں جو فکر کر سکتے ہیں، کچھ حضرات کا میں نام بھی لے لوں گا، جو ہمارے مجیب صاحب ہیں،
خاص طور پہ، اور ہمارے شفیع بھائی ہیں، حمزہ صاحب ہیں، اور ہمارے اوشن گروپ والے ہیں. میں ان حضرات سے اور بھی جو اسکول بیٹھے ہوئے یہاں پہ ڈیو ریسپیکٹ میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ ایک کانسیپٹ بہت اچھا دکھا. جو میں ایک اسکول میں تھا تو وہاں پر ایک ہمارے ساتھی ہے جو دبئی میں رہتے ہیں، وہ اپنی طرف سے پیسے لگا کر ایسا ماحول کریٹ کرے، ایسا جو کارپوریٹ ایجوکیشن، جو اچھی تعلیم ہوتی ہے، وہ بچوں کو صرف 300 روپے فیس میں دے رہے ہیں. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ کے ہر برانچ میں ایسا ہو، کچھ ایسے برانچ کچھ ایسی جگہ پہ ہو، یا ایک ایسا برانچ ایسی جگہ پہ ہو جہاں پہ انڈر پریویلیج لوگ رہتے ہیں، جہاں پہ وہ بچوں کو تعلیم حاصل نہیں ہو سکتی. میں بتا رہا ہوں، میرا خود کا بھی اسکول ہے، اور جب بھی میں یہ واقعہ بولتا ہوں تو میرے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں کہ ایک خاتون آئے اور آ کے بولے کہ سر میرے 3 بچوں کا ایڈمیشن لینا ہے، میں فیس دے نہیں سکتی. اور جب تک کافی بچوں کے ایڈمیشن اسکول میں ہو گئے تھے، اور میں معلوم نہیں کس روانگی میں تھا، میں اس دن ان کو بولا کہ ٹھیک ہے آپ بعد میں آئیے. اس طریقے سے میں بول کے بھیجا دیا. اب وہ ہمارے اسکول کا نام سنے تھے، چاہ رہے تھے کہ میرے اسکول میں پڑھائی ہو. تو پھر جانے کے بعد احساس ہوا کہ میں یہ نہیں بولنا چاہیے تھا ان کو. پھر میں ہمارے مفتی صاحب سے ذکر کرا کہ مفتی صاحب ایسی ایسی بات ہے کہ میں ان کو بول دیا. ہو سکتا کہ میں سوچا کہ اب میں اور افورڈ نہیں کر سکوں گا لوگوں کو، اور اس طریقے سے انہوں نے بولے دیکھیے 2 بزرگوں کے نام بتایا کہ ان کے مدرسے میں ایسا ہوتا تھا کہ ایک بزرگ کا معمول یہ تھا، اگر انہوں ان کے مدرسے میں نہیں پڑھا سکتے تو کسی اور مدرسے کا ایڈریس دیتے تھے کہ چلے جاؤ وہاں پہ آپ کا ایڈمیشن ہو جائے گا. ایک بزرگ کا مسئلہ ایسا تھا کہ وہ جتنے بچے ہیں ان کو لیتے رہتے تھے، کسی کو واپس جانے نہیں دیتے. تو آپ یقین نہیں جانیں گے، جب دوسرے دن وہ خاتون آئے، اور ایڈمیشن کی تو خیر ہمارے پاس ایڈمیشن فری ہے، جو بھی ایک فی اسٹرکچر اور بکس اور ڈریس کے بارے میں بات ہو رہی تھی، تو انہوں نے اپنے ہاتھ میں کچھ پیسے لے کے آئے تھے، اور اس طریقے سے اپنے ہاتھ کو کھولا اور کھول کے بولے کہ میرے پاس اتنے ہی پیسے، میرے 3 بچیاں ان کو لے لو آپ. اور آپ یقین جانیے ان کے شوہر، وہ خاتون کچھ گھروں میں کام کر کر پیسے لے کر آئی تھی، اور اتنی یعنی کہ عزت دار خاندان سے وہ خاتون ہیں. ان کے بہن پھر بعد میں عالمہ کی حیثیت سے ہمارے اسکول میں جاب بھی کرے. پتا چلا کہ ان کے خاندان میں ایسا کوئی بھی خاتون جاب کے لیے نہیں گئی، لیکن کیونکہ ان کا شوہر پیتا تھا اور پھر گھر میں ہنگامہ ہوتا تھا، تو وہ بچیوں کا معاملہ بعد میں سامنے آیا. اسکول کو لیٹ آتے تھے. میں پوچھا کہ پھر ہمیشہ لیٹ آنے کی وجہ کیا ہے؟ بولے رات بھر شراب پی کر گھر میں وہ بچیوں کے والد جو ہے ہنگامہ کرتے تھے، وہ رات بھر بچیاں گھر میں نہیں سو رہے ہیں، اور پھر دوسرے دن آئے تک دیر ہو رہی ہے. تو آپ سوچئے، یعنی گریوٹی آف دا سچویشن آپ سوچئے کہ کس حد تک ہم اس میں چیز میں جا رہے ہیں. تو میری آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ہم ایز اے اسکول یہ چیز کی فکر کریں کہ ہم ان چیزوں کی طرف بھی ہم اپنے آپ کو تھوڑا سا توجہ دیں، اور ایسے اسکولز بھی کھولے. وہ لوگ ایک کام یہ کر رہے ہیں کہ ایک پیکج بنا کر ڈریس، بکس اور بیگ سب دے رہے ہیں، اور 300 روپے اسکول کی فیس رکھے. تو اب یہ پورے چیلنجز کو میٹ کرنے کے لیے الحمدللہ اللہ جزائے خیر دے ہمارے مصباح صاحب کو ایک فکر کرے کہ یہ پورے چیلنجز جو میں بتایا کہ اتنے بے دینی کا ماحول اور اتنے بے دینی کے عالم میں اور اتنے بچے ان مسائل کی طرف گئے، ہمارے پاس کوئی سسٹم ہی بنا ہوا نہیں ہے کہ ہم ہمارے بچوں کو کس طریقے سے پڑھائیں. ماشاءاللہ کئی سارے اسکولز اپنے طور پہ فکر کر رہے ہیں. تو ہارویسٹ کی ایک فکر ہے اپنے جگہ کہ یہ بچوں کو یہ چیزیں دی جائے، اور ایسی ٹریننگ ٹیچرز کو دی جائے جس کے ذریعے سے وہ بچے جو ہے اپنے آپ کو اسکول میں پڑھتے، کیونکہ زیادہ تر جو بچوں کا مجمع ہے وہ اسکول گوئنگ ہے، بہت کم پرسنٹیج ہے جو مدرسہ جاتا ہے. اور مدرسے میں بھی قرآن کی تعلیم اور ناظرہ پڑھے جب ایسا کوئی ماحول نہیں ہوتا کہ ان کو دین کی تربیت ملے. تو یہاں پہ یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ کریکولم کے ذریعے سے جتنے میں چیلنجز آپ کے سامنے رکھا، وہ سارے چیزوں کو ایک مجموعی طور پہ جمع کیا گیا ہے تاکہ وہ چیزیں بچے آسانی سے پڑھیں، ٹیچرز آسانی سے پڑھا سکیں، ان کے پیرنٹس کو اس میں سے بات سمجھ میں آئے، اور وہ اپنی زندگیوں کو بدلنے کا ذریعہ بنائیں. تو میری آپ سبھی حضرات سے گزارش ہے اس کی طرف توجہ دے، اور کریکولم کی طرف بھی توجہ دے، اور اپنے بچوں کو کوشش کرے. پہلے یہ ماحول مشکل تھا کہ حافظ بنانا مشکل تھا، اپنے بچوں کو حافظ بنائیں. اور آج کے دور میں اپنے بچوں کی ایمان کی حفاظت کرنا ہے تو عالم بنانا بے حد ضروری ہے. تو میری آپ حضرات سے گزارش ہے ضرور توجہ دے. اگر میری بات کسی کی دل آزاری کے لیے ہوئے تو میں معافی چاہتا ہوں، لیکن جو فکر اتنے اسکولز کو پھرنے کے بعد اور جو مسائل ہمارے معاشرے میں ہیں وہ میں آپ کے سامنے بات رکھنا چاہ رہا تھا.
اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.